الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ قرض کی اقسام کون سی ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں. تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوگا تو اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ اس کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی. پھر ہم وصیت کی طرف آئیں گے. تو اب وصیت میں ایک حصہ جو ہم نے پڑھا تھا جو مال سے متعلق تھا، اور دوسرا حصہ ہے جو وصیت جو ہے وہ حقوق اللہ کے متعلق ہے. اس میں جو ہے وہ اس کی کیا ترتیب ہوگی. تو اگلے صفحے پہ آپ دیکھ لیں کہ اوپر جو ہے وہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے وصیت کا نفاذ، اور اس میں آگے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی اس میں لکھا ہوا ہے قرضوں کی ادائیگی کے بعد 1/3 مال میں وصیت کا نفاذ کیا جائے گا. تو اب اس کی ترتیب کیا ہوگی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ حقوق العباد کیا ہے، ان کی ادائیگی کریں گے، اور حقوق اللہ کو ہم جو ہے وہ دیکھ لیں گے. اب حقوق اللہ میں وصیت کی ادائیگی کا جو طریقہ کار کیا ہے وہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. اس کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی حقوق اللہ رہ گیا ہو تو اس کو ادائیگی کرنا ورثاء کے اوپر ضروری ہے یا نہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقوق اللہ کیا چیز ہے. حقوق اللہ یہ ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان کے اوپر کچھ عبادات جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، جن میں نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ اگر فرض ہو جائے تو یہ جو ہے وہ حقوق اللہ ہے. تو ان کی ادائیگی کی ترتیب کیا ہوگی، تو اس میں جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو مرنے والا ہے اس نے اگر وصیت کی ہو کہ میرے مال میں سے ان حقوق کو ادا کر دینا، یعنی اس نے جو ہے وہ لکھ کر رکھا ہو یا بولا ہو اپنے بچوں کو کہ آپ جو ہے وہ جو میرا مال ہوگا اس مال میں سے میرے نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا، میرے جو ہے وہ روزوں کا فدیہ ادا کر دینا، اتنی میرے اوپر زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کو ادا کر دینا. اگر انہوں نے لکھا ہو تو اس صورت میں ورثاء کے اوپر 1/3 مال کے اندر اس وصیت کے اوپر عمل کرنا اور اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر مرنے والے نے وصیت نہ کی ہو اور اس کا مال بچا ہوا ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ورثاء کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ وہ ان کے جو نمازوں کا فدیہ باقی ہے، زکوٰۃ باقی ہے یا روزے کا فدیہ باقی ہے اس کو ادا کریں، یہ ان کے اوپر ضروری نہیں ہے. اگر وصیت کی ہوگی تو جو ہے وہ اس کو ادائیگی کی جائے گی، اگر نہیں وصیت کی ہوگی تو ورثاء کی مرضی ہے. پھر ان جو نمازیں وغیرہ رہ گئی ہے، اگر میت نے جو مرنے والا شخص ہے اس نے جو ہے وصیت نہیں کی ہے تو اس صورت میں ورثاء کے لیے اس کے مال میں سے اس کو ان چیزوں کا فدیہ ادا کرنا اور ان چیزوں کو، یعنی اگر زکوٰۃ نہیں تھی زکوٰۃ ادا کرنا، اس کی کیا حیثیت ہوگی. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر تمام ورثاء عاقل بالغ ہیں اور تمام رضامند ہے اس بات پر کہ والد صاحب کے مال سے یہ جو عبادات ہے ان کی جو ہے وہ بھرپائی کرنی چاہیے، ان کا فدیہ دینا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، تو اس صورت میں تو ان کے مال سے کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی وارث اس کے اوپر جو ہے وہ راضی نہیں ہو تو اس صورت میں اس مال سے جو ہے وہ اس وصیت کو، فدیوں کو یا زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب وصیت نہ کی ہو. اگر وصیت کی ہوگی تو پھر اسی مال میں سے اس چیز کو ادا کرنا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر وصیت نہ کی ہو تو اس صورت میں یہ دیکھیں گے کہ تمام ورثاء عاقل بالغ ہیں اور رضامند ہے، تو اس صورت میں ان عبادات کا فدیہ یا زکوٰۃ ادا کرنا وہ سب چیزیں ان میں سے کی جائے گی. اور اگر تمام ورثاء راضی نہ ہو یا تمام ورثاء راضی تو ہو لیکن ان میں سے کوئی ایک عاقل بالغ نہ ہو یا کچھ عاقل بالغ نہ ہو تو اس صورت میں وصیت کا جو ترکے کا جو مال ہے اس مال کے اندر اس میں سے ادائیگی نہیں کی جائے گی. یہ تو مال کے اعتبار سے جو ہے وہ حکم ہو گیا. اب اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ جو ادائیگی کرنی ہے حقوق اللہ کی، ان کی کیا درجہ بندی ہے، اس میں سے پہلے کیا ادا کرنا ہے اور بعد میں کیا ادا کرنا ہے. تو حقوق اللہ کی ہم نے جو ہے وہ 2 درجہ بندی کی ابتدائی طور پر. ایک پہلا درجہ وہ ہے کہ جو فرض چیزیں ہے، اور دوسرا یہ ہے جو فرض کے علاوہ ہے. تو جو چیزیں فرض ہے جیسے نماز ہے فرض ہے، زکوٰۃ لازم ہو گئی تھی وہ فرض ہے، روزے نہیں رکھے تھے وہ فرض ہے، حج واجب ہو گیا تھا ادا نہیں کیا تھا وہ فرض ہے. اگر تو حقوق اللہ میں جو وصیت کی ہو
وہ فرائض میں سے ہو تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ادا کر دیا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو فرائض میں سے نہیں ہے تو پھر یہ سب سے پہلے ان چیزوں کو ادا کیا جائے گا جو فرائض میں سے ہے، اور جو فرائض میں سے نہیں ہے اگر فرائض کی ادائیگی کے بعد مال بچتا ہے تو اس صورت میں غیر فرائض میں جو ہے وہ اس وصیت کے مال کو استعمال کیا جائے گا۔ اور غیر فرائض میں کیا ہے؟ غیر فرائض میں پھر اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ واجبات ہو، اور دوسرا یہ کہ نفل ہو۔ اس میں بھی اچھا یہ دیکھیں گے کہ حقوق اللہ جو ہے وہ 1 درجے کے ہیں، یعنی تمام کے تمام فرائض ہے تو اس صورت میں پہلے جس کی وصیت کی ہے اس کو پورا کیا جائے گا، یعنی نماز کی وصیت کی ہے اس کو پورا کریں گے، یا زکوٰۃ کی وصیت کی ہے اس کو پورا کریں گے، یا جو ہے وہ روزے کی وصیت کی ہے اس کو پورا کریں گے۔ اور اگر جو وصیت کی ہے وہ مختلف درجات میں کی ہے کہ اس میں فرائض بھی موجود ہیں اور واجبات بھی موجود ہے اور نوافل بھی موجود ہے، تو اس صورت میں فرائض کو پہلے ادا کیا جائے گا، یعنی روزے کی جو قضا ہے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا، نماز کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو واجبات ہیں ان کو ادا کیا جائے گا۔ واجبات جیسے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، کفارات ہے کہ روزہ رکھ کر توڑ دیا تھا اس کا کفارہ ہو گیا، یا اسی طرح قسم کھائی اور اس قسم کو پورا نہیں کیا اس کی وجہ سے کفارہ واجب ہو گیا، ان کو پورا کیا جائے گا۔ اگر ان دونوں چیزوں سے مال بچ جائے تو پھر نوافل کی طرف جو مستحب چیزیں ہیں جیسے کنواں کھدوانا ہے، کسی کو ہدیہ کرنا ہے، اس چیز کے اندر مال کو صرف کیا جائے گا۔ اب اگلی جو چیز آتی ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ترکے اور وراثت کی تقسیم۔ اب اس میں سے جو ہے وہ کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وارث ترکے کی ہر چیز میں اپنے شرعی حصے کے تناسب سے شریک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس آدمی کے جو ترکہ ہے، ترکے کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا، جو میت کا جو مال ہوتا ہے اس کو ترکہ یا وراثت کہتے ہیں۔ وہ جو مال ہے اس مال میں پلاٹ بھی موجود ہے، اس مال میں سونا چاندی بھی موجود ہے، اس مال میں نقد رقم بھی موجود ہے، اس مال کے اندر ترکے کے اندر کاروبار بھی موجود ہے۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ 4 بچے ہیں تو 4 بچوں میں سے ایک کو کیش دے دو، ایک کو سونا دے دو، ایک کو پلاٹ دے دو اور ایک کو کاروبار دے دو، اس طرح نہیں کہا جائے گا، بلکہ جو ان کے حصے ہیں شرعی طور پر ان کا حساب کیا جائے گا، اور اس میں جو بچے ہیں وہ جتنے حقدار ہوں گے اپنے شرعی حصے کے اعتبار سے، وہ ہر چیز کے اندر اس تناسب کے اعتبار سے شریک ہوں گے۔ جیسے اگر ایک بندے کا انتقال ہو گیا اور ان کے 4 بیٹے تھے تو ان کے اگر جو مال انہوں نے چھوڑا ہے اس کے اندر کاروبار ہے، سونا چاندی ہے، کیش ہے اور پلاٹ ہے، تو ان چاروں بچوں میں سے ہر ایک بچے کا جو ہے وہ کاروبار کے اندر 25% کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح سونا جو چھوڑا ہے وہ سونے کے اندر بھی ہر ایک کا 25% حصہ ہوگا۔ اسی طرح جو پلاٹ چھوڑا ہے اس پلاٹ کے اندر بھی ہر ایک کا 25% حصہ ہوگا، اور جو کیش چھوڑا ہے اس کے اندر بھی ہر ایک کا 25% حصہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کو کیش دے دے، ایک کو پلاٹ دے دے، ایک کو سونا دے دے اور ایک کو کاروبار دے دے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام وراثت باہمی رضامندی سے تقسیم کی جائے گی۔ اس میں بھی یہی صورت آئے گی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ 4 بھائی ہیں تو 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ میں کاروبار لے رہا ہوں، باقی تم لوگ تقسیم کر لو، اور باقی کے جو 3 ہیں وہ رضامند نہیں ہیں، تو اس صورت میں یہ تقسیم درست نہیں ہوگی۔ بلکہ جو بھی تقسیم آپ لوگ کر رہے ہیں اس تقسیم کے اوپر سب کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ کو بتایا 4 بھائی ہیں اور وہ چاروں بھائی کاروبار کے اندر بھی شریک ہے، وہ چاروں بھائی پلاٹ کے اندر بھی شریک ہے، وہ چاروں بھائی سونے کے اندر بھی شریک ہے، اور وہ چاروں بھائی کیش کے اندر بھی شریک ہے۔ اب جب حصہ کرتے ہیں تو وہ حصے میں رقم اتنی آتی ہے کہ ایک بھائی پلاٹ کے اندر اگر اس کو مکمل پلاٹ دے دیا جائے تو اس کے حصے میں جو چیز بن رہی ہو وہ مکمل ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر بقیہ 3 بھائی راضی ہوتے ہیں اور وہ اس ایک بھائی کو پلاٹ دے دیتے ہیں اور یہ ایک بھائی بھی راضی ہے پلاٹ لینے پر اور باقی چیزوں میں سے دستبرداری اختیار کر رہا ہے، تو اس صورت میں یہ چیز درست ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ چاروں بھائیوں کا ہر چیز میں برابر کا حصہ ہے، لیکن جب سب کا حصہ نکالا اور اس کا حساب کیا تو اس حساب میں ایسا سامنے آتا ہے کہ پلاٹ چاروں میں سے ایک بھائی کو جتنا حصہ ملے گا اگر اس حصے کے بدلے میں اس کو پلاٹ دے دیا جائے وہ برابر ہو جاتا ہے، اور یہ بھائی جو ہے وہ پلاٹ لینے کے اوپر رضامند بھی ہے، تو اس صورت میں یہ تقسیم درست ہو جائے گی۔
اگر کسی ایک بھائی کے وراثت کا جو حصہ ہے اس میں پلاٹ بن رہا ہے اور وہ راضی نہیں ہے کہ میں پلاٹ لوں اور باقی چیزوں میں جو ہے وہ حصے کو چھوڑ دوں تو اس صورت میں تقسیم درست نہیں ہوگی. یا کوئی ایک بھائی پلاٹ لینا چاہتا ہے, باقی کے 3 بھائی راضی نہیں ہوتے یا باقی 3 میں سے کوئی ایک بھی راضی نہیں ہوتا اس بات کے اوپر کہ اس کو پلاٹ دو اور جو ہے وہ باقی چیزوں میں ہمیں حصہ دو, اس صورت میں بھی یہ تقسیم درست نہیں ہوگی. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بہنوں سے حصہ معاف کرانا درست نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت جو ہے وہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور غلط جو ہے وہ رواج ہے کہ بہنوں کو یا تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا حصہ معاف کر دو کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ شادی کے وقت جہیز کے طور پر بہت سارا مال دے دیا تھا, اب تم جو ہے نا وہ اس کو معاف کرو اور ہمیں دو, تو اس کو کہا جاتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بہن شرما شرمی میں شرمندگی اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وراثت کی تقسیم میں جو ہے وہ تاخیر کی جاتی ہے. تاخیر کی کیا صورت ہوتی ہے؟ تاخیر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہوا اور والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ 4 بھائی رہ رہے تھے, 2 بھائی الگ رہ رہے تھے, 2 بہنیں جو ہے وہ شادی کے بعد وہ الگ رہ رہی تھی. تو اب جو 4 بھائی والد صاحب کے ساتھ رہ رہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وراثت تقسیم کریں گے تو ہم کہاں رہیں گے, تو اس معاملے میں جو ہے وہ تاخیر ہو جاتی ہے. یا دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے معاشرے میں وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہوا, اب وہ والدہ جو ہے وہ اڑ جاتی ہے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے اور تمہارے باپ کی ایک ہی نشانی ہے میرے پاس یہ گھر, اس کو میں تقسیم نہیں کر دیتا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر کی جاتی ہے. تو کسی بھی وجہ سے وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا وہ درست نہیں ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بلا وصیت نمازوں اور روزوں کا فدیہ متروکہ ترکے میں سے دینا درست نہیں ہے. اس کی تفصیل آپ کو بتا دی پہلے کہ کوئی بھی وارث تمام ورثہ اگر بالغ ہو اور راضی ہو اور اس کی جو ہے وہ وصیت نہیں کی ہو میت نے, اس صورت میں اگر نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ دیا جا رہا ہو مال میں سے تو درست ہے. اگر کوئی ایک وارث بھی رضامند نہیں ہے تو اس صورت میں نمازوں اور روزوں کا فدیہ دینا درست نہیں ہوگا. سگے اور ستیلے بہن بھائی بھی ورثہ میں شریک ہوں گے اگر بیٹا نہ ہو. جیسے آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ ہمارے یہاں جو بہت سارے مسکانسیپٹ ہے کہ ورثہ میں کس کو شمار کیا جانا ہے کس کو شمار نہیں کیا جانا, تو اس کا جو ہے وہ بہترین حل یہ ہے کہ آپ کا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کسی دارالفتہ چلے جائیں, کسی عالم کے پاس چلے جائیں اور آپ کے رشتہ داروں میں جو موجود ہیں اس وقت میت کے رشتہ داروں میں جو لوگ موجود ہیں ان کی تفصیل ان کو بتا دیں, اس تفصیل کے اعتبار سے وہ جو وہ حصے بنا کر دے دیں گے, اس حصے کے مطابق جائیداد تقسیم کر لی جائے. اگلا جو ہمارا وہ عنوان ہے وراثت اور مشترکہ رہائشی گھر. یہ اس کا کچھ تو جو ہے وہ پس منظر آپ کو بتا دیا کہ رہ رہے ہوتے اور جو ہے وہ وراثت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے. اچھا, رہائشی گھر میں تمام ورثہ تناسب کے لحاظ سے شریک ہوں گے. جیسے آپ کو پہلے پلاٹ کی مثال دی کہ اگر کسی کے ملکیت میں پلاٹ ہے تو وہ پلاٹ بھی اس کی جو ہے وہ وراثت کے اندر شمار ہوگی اور اس میں تمام کے تمام شرکا اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے شریک ہوں گے. تو اسی طرح کا حکم جو ہے وہ رہائشی گھر کا بھی ہے. جس گھر میں مرنے والا رہ رہا تھا وہ گھر اگر اس کی ملکیت میں ہے تو اس کے انتقال کے بعد وہ گھر بھی تمام ورثاء کے درمیان میں ان کے حصوں کے تناسب کے اعتبار سے برابر شراکت داری میں ہوگا اور وہ گھر بھی تقسیم ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس گھر کو چھوڑ کے باقی چیزیں تقسیم کر لیں اور اس گھر کو رہنے دیا جائے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیاں بھی اپنے حصے کی بقدر شریک ہے, بلا معاوضہ معاف کرنے سے ان کا حصہ ساقط نہیں ہوگا. اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دی. والد یا والدہ مالک مکان فوت ہو تو ورثاء کا بلا تقسیم رہائش پذیر رہنا باقی ورثاء کی رضامندی کے بغیر درست نہیں ہے. بغیر باقی ورثاء کے
رضامندی کے درست نہیں ہے۔ اب رضامندی کی جو ہے وہ کیا صورت ہوگی اور اس کی کیا صورت ہوگی وہ آپ کو بتا دیا کہ 4 بھائی جو ہے وہ والد صاحب کے ساتھ رہ رہے تھے، والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ 4 بھائی کہتے ہیں کہ اب ہم اگر اس گھر کو تقسیم کریں گے تو ہم کہاں رہیں گے، اس وجہ سے وہ اس کو تقسیم نہیں کرتے۔ اب اس کو تقسیم کیے بغیر اگر اس گھر کے اندر رہائش پذیر ہو رہے، وہ لوگ رہائش رکھ رہے اپنے اور اس گھر میں رہ رہے ہیں، تو اس گھر میں اگر باقی ورثاء کی رضامندی کے بغیر رہ رہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ورثاء کی رضامندی کی کیا صورت ہوگی کہ تمام کے تمام ورثاء اس بات کے اوپر راضی ہوں کہ یہ لوگ اس گھر میں رہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلا عوض رہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور سب کے سب راضی ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ ایک چیز اور کر لی جائے کہ حصے جو ہے وہ بنا لیے جائے تاکہ سب کو پتا ہو کہ میرے اتنا حصہ ہے اس گھر کے اندر اور یہ بھائی اس میں رہ رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ حصے تقسیم کر لے، حصے تقسیم کرنے کے بعد اس گھر کا ایک کرایہ مقرر کر لے اور جو جو بھائی اس گھر کے اندر رہ رہا ہے وہ اس گھر کا کرایہ نکالے اور اس کرایہ میں سے جس بھائی کا جتنا حصہ بن رہا ہے یا جس بہن کا جتنا حصہ بن رہا ہے اس کو وہ حصہ ہر مہینے پہنچائے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ ان کے لیے رہنا درست ہوگا۔ اگر کرایہ نہیں دے رہے اور وہ لوگ رضامند بھی نہیں ہے پھر بھی یہ لوگ رہ رہے تو یہ ناجائز کام ہے۔ تمام ورثاء کی رضامندی یا کرایہ دینے کی صورت میں گنجائش ہے۔ جس کے پاس گھر ہو وہ تقسیم نہ کرے اور دیگر ورثاء مروتاً تقسیم کا مطالبہ نہ کرے، یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے شرما شرمی کی بات کی کہ بہن جو ہے وہ شرمندگی ہوگی اس وجہ سے وہ نہیں مانگتی ہے، یہ کرنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ جو اس ورثاء اس گھر کے اندر رہ رہے ان کو خود چاہیے کہ وہ اس گھر کی تقسیم کا جو ہے وہ مطالبہ کرے، تقسیم کی بات کرے اور پھر اس کو تقسیم کر کے یا تو اپنے حصے کی بقدر جو ہے وہ رہیں اور باقی حصہ اپنے بہن بھائیوں کے حوالے کر دے، یا یہ کرے کہ باقی کا حصہ اپنے پیسوں سے خرید کر بہن بھائیوں کو ان کی رقم ادا کر کے خود اس گھر میں رہنے لگ جائے، یا پھر تیسری صورت یہ ہوگی کہ ان کو جو ہے وہ کرایہ ادا کرے ہر مہینے کا اور پھر وہ رہے، تو اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ آتا ہے وراثت اور مشترکہ کاروبار کا، کہ چلتے ہوئے کاروبار دکان میں تمام ورثاء تناسب کے اعتبار سے شریک ہوں گے۔ اس کی تفصیل آپ کو بتا دی۔ دکان کاروبار میں تمام وارث لڑکیاں بھی شریک ہوں گی، بلا معاوضہ معاف کرنے سے حصہ ثابت نہیں ہوگا۔ اب ایک کاروبار چل رہا ہے کسی شخص کا اور گھر بھی تھے سب کچھ تھے، تو اب جب تقسیم کی تو تقسیم کے اندر بھائیوں کا آپ کو بتا دیا کہ 4 بھائی تھے، ان کا حصہ جو ہے وہ مقرر ہو گیا کہ اس کا اتنا حصہ کاروبار کے اندر، اس کا اتنا حصہ ہے۔ اسی طرح بہنیں اگر موجود ہیں تو وہ شریک حصے کے اعتبار بقدر وہ بہنیں بھی کاروبار کے اندر اتنی ہی شریک ہوں گی۔ اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کاروبار کو فی الفور تقسیم کر دیا جائے اور سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے۔ اگر فی الوقت تقسیم کرنا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں یہ کرے کہ سب کا حصہ مقرر ہے، سب کا حصہ بتا دے کہ آپ کا کاروبار میں اتنا حصہ ہے، یہ کاروبار میں آپ کا اتنا حصہ ہے، اور پھر جب اس کاروبار کا منافع نکل رہا ہو تو ان کے حصے کے بقدر ان کو منافع کی رقم پہنچا دے کہ بھئی اتنا جو ہے وہ منافع ہوا ہے کاروبار میں، یا آپ کا حصہ ہے یا آپ لے، تو یہ جو ہے وہ کر لیا جائے۔ اور جو چلا رہا ہو وہ اس کاروبار کو تقسیم نہیں کرے یا دیگر ورثاء کی رضامندی کے بغیر خود سارا نفع حاصل کرے، یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ جو کاروبار میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر والد صاحب کا کاروبار ہے تو والد صاحب کے بچوں میں سے کوئی 1 یا 2 بچے جو والد صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور باقی کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کاروبار کیسے چل رہا ہے، کتنا نہیں ہے۔ اب اگر والد صاحب کے انتقال کے بعد اس کاروبار کو یہ بھائی بدستور چلانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھی ان کے لیے اضافی جو ہے وہ نفع رکھنا وہ درست نہیں ہوگا، بلکہ جس کا جتنا حصہ ہے اس اعتبار سے سب کو ان کا حصہ دینا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ بلا رضامندی کے تقسیم کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ ایک بھائی کہتا ہے کہ میں تو والد صاحب کے ساتھ کام کر رہا تھا اس لیے جو ہے وہ جو کاروبار ہے وہ میں رکھوں گا، باقی کی چیزیں تم لوگ آپس میں تقسیم کر دو۔ اور صورتحال یہ ہے کہ باقی کے ورثاء اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ کاروبار کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے گی، اگر مکان ہے اس میں رہ رہے تو اس میں بڑھوتری نہیں ہونی ہے، تو اس وجہ سے وہ اگر رضامند نہیں ہوتے تو اس صورت میں اس بھائی کا کاروبار کا اپنے حصے میں رکھ کر باقی چیزوں کے اندر تقسیم کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اور کاروبار کو مشترکہ چلاتے رہنا اور دیگر وارثوں کو تنخواہ یا کچھ نفع دے کر خود مرضی کا فائدہ اٹھانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کی بھی وہی صورت ہوگی کہ والد صاحب کے ساتھ ایک بھائی کام کرتا تھا، اس کو تمام چیزوں کے بارے میں معلوم ہے، باقیوں کو معلوم نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کاروبار تو میں چلا رہا ہوں، یہ میرا کاروبار ہے،
تم لوگ ٹھیک ہے کاروبار میں شرکت کرنا چاہتے ہو، آؤ آ کے کام کرو، مہینے کی تنخواہ لو اور چلے جاؤ، باقی کاروبار کے اندر اپنا جو ہے وہ اپنا حصہ جمانے کی یا اپنا حق جمانے کی کوشش نہ کرنا۔ تو یہ صورت بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ کاروبار جتنا ہے اس میں تمام مرسا اپنے اپنے حصے کے بقدر مکمل شریک ہوں گے، اور جب اس کا منافع تقسیم ہوگا تو ان سب کو اپنے حصوں کے بقدر منافع میں سے بھی شریک کرنا وہ ضروری ہوگا۔ اچھا آگے ہم جو ہے وہ اس کے اوپر چلتے ہیں کہ ہم نے جو اب لوگوں کو وصیت بنانا جو سکھانا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں، پھر باقی کی 2 صفحے ہیں وہ مفتی رفیق صاحب جو ہے وہ پڑھائیں گے۔ وہی آج ہو رہا ہے نا، اس کا زوم جو ہم نے اس پہ کنیکٹ کیا ہوا ہے نا، اس پہ جوائن کیا ہوا ہے نا، ہاں وہ کر لیں، اس کو جو ہے وہ ایڈمن بنا دیں گے۔ ڈاکومنٹ کو سامنے رکھیں گے، وہ موبائل میں کھلا ہوگا نا، یہاں تو نہیں کھولنا ہے، وہی کھڑے ہو کے کرنا ہے۔ بنیادی کچھ چیزیں لکھنی ہے، سب نہیں لکھنا، جوائن تو ہوگی بات دیکھ لو۔ نہیں ان کو ہوسٹ بنا دوں نا اس میں، لیکن وہ اسکرین والے شیئر ہو گئی۔ ویڈیو کی نہیں آ رہی، ویڈیو تو اسٹارٹ ہوگی لیکن وہ سامنے والا وہ نہیں آ رہا نا، کھل لو بھائی، آپ حضرات کے کوئی سوالات ہوں تو آپ یا تو وہ سوالات پورے کریں یا اس کا کچھ اشارہ اپنے پاس رکھیں تاکہ آخر سوالات کو دیکھ لیں گے، جو بھی ہیں سے متعلق ہو، جو بھی حیثیت سے متعلق ہو، جو بھی ہمارے تھوڑا سا آگے کریں، اس کو آگے کریں،
صحیح نظر ہے آپ کو نظر آنا چاہیے پڑھا لکھا تو صحیح بندہ ہے. ٹھیک ہے بس ووٹ کا میرا نظر آنا ضروری ہے کہ ووٹ نظر آنا ووٹ تو نظر آنا. تو جب بھی آپ وصیت نامہ بنائیں گے تو وصیت نامہ بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے اثاثیات کیا کیا ہے. آپ کا جو ایسٹ ہے وہ کیا کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس اثاثیات میں. اور یہ اثاثیات جب آپ بنائیں گے تو ایک تو یہ آپ کو وراثت کے معاملے میں جو ہے وہ کام دیں گے اور آپ کی مدد کریں گے. اسی طرح اگر آپ زکات وغیرہ کے معاملات کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی کافی حد تک یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے معاملات میں مدد ملیں گی. اور اگر آپ حکومت کے اعتبار سے جاتے ہیں اور آپ کا ٹیکسیشن کا معاملہ ہے اگر آپ نے اپنے اثاثہ اور اثاثہ جات بنا لیے تو اس حساب سے بھی جو ہے یہ چیزیں آپ کو مدد دیں گی. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے جب وصیت نامہ بنانا ہے تو آپ نے جب مختلف اثاثہ جات لکھنے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہر صفحے کے اوپر الگ الگ اپنے اثاثہ جات کی تفصیل لکھیں کہ آپ کا اگر بینک اکاؤنٹ ایک سے زیادہ ہے تو ایک صفحہ آپ بینک اکاؤنٹ کے لیے مختص کر لیں اس میں بینک اکاؤنٹ کی تفصیل لکھیں. آپ کے پاس گاڑی ایک سے زیادہ ہے تو پھر آپ یہ کر لیں کہ جو ہے وہ گاڑیوں کے لیے ایک صفحہ الگ سے مقرر کر لیں. کیش آپ کے پاس زیادہ ہے اور الگ الگ جگہوں پہ رکھا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے الگ صفحہ مقرر کر لیں. اور پھر جو ہے وہ یہ آپ کے اثاثہ جات کے لیے آ جائیں گے بہت سارے صفحے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جب بینک اکاؤنٹ کی تفصیل لکھیں گے تو اس میں ہم جو ہے وہ بنائیں گے اس میں ہم اس طرح بنائیں گے کہ اس میں 5 کھانے آ جائیں. تو 5 کھانوں میں سے پہلے کھانے میں ہم جو ہے نمبر شمار کے طور پر لکھ دیں گے. نمبر شمار یعنی سیریل نمبر اگر آپ انگلش میں بنا رہے ہیں تو سیریل نمبر جو ہے وہ آپ اس کے اندر لکھ لیں گے. سب سے پہلے سب سے پہلی چیز آپ نے نمبر شمار لکھ دیا. نمبر شمار لکھنے کے بعد آپ بینک کے اکاؤنٹ کی تفصیل لکھیں گے تو سب سے پہلے آپ بینک کا نام لکھیں گے. تو بینک کا نام اس کے بعد اگلی چیز آپ کی آئے گی برانچ کوڈ. اس کے بعد اگلی چیز اگلے خانے میں آپ لکھیں گے اکاؤنٹ نمبر. اور آخری خانے میں آپ لکھیں گے اکاؤنٹ میں کتنی رقم موجود ہے. اکاؤنٹ میں موجود رقم یہ آپ نے لکھ لیا. اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ ایک سے زیادہ ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس میں نمبر شمار میں سیریل نمبر کے حساب سے لکھ
کرنے کے بعد مسجد جلد سے جلد اپنانے کی کوشش کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، آپس میں محبت سے پیار سے رہنا، دینوں کو حصہ دینا، یا جو بھی چیز جو بھی نصیحت آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں پہلے صفحے پر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے پاس کس کس کی امانت کے طور پر چیزیں لکھی ہوئی، اس کی بھی تفصیل آپ کو بتا دیجیے. پھر اس سے اگلے سطح پر آپ نے لکھنا ہے کہ جن جن کو آپ نے امانت چیزیں دی ہوئی اس کی تفصیل بھی آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ جن جن لوگوں کو آپ نے قرضے کے طور پر کوئی چیزیں دی ہوئی ہیں. یہ چیزیں لکھنے کے بعد یہ آپ کی وصیت میں آ جائے گا. پھر آپ اپنے حقوق اللہ کی جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کریں گے. حقوق اللہ میں آپ نے سب سے پہلے لکھنے کی نمازیں میرے اوپر آج 500 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی 500 کا قضا نمازیں ہیں وہ آپ نے لکھ دی ہے، اور پھر روزوں کی تفصیل لکھ دی جن کی روزے جو ہے وہ قضا ہے. حج آپ نے اگر ایک دفعہ ادا نہیں کی ہے تو وہ بھی لکھیں گے کہ اتنا ایک یہ حج میرے اوپر ہے. قربانی اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو قربانی کے بارے میں لکھ دیں گے کہ کس سال کی قربانی ہے، ادا کی ہے نہیں ادا کی ہے، اس کا جو ہے وہ بادل آپ نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ اس کے اندر لکھ دیں. وہ لکھنے کے بعد آخر میں آپ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے سائن کر کے وہ کسی لاکر میں رکھ دیں یا جو ہے اپنے بچوں میں سے کسی کے حوالے کر دیں، اور پھر اس کو ہر روز رات کو یا ہر دوسرے دن تیسرے دن اس کو جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آج 500 نمازیں ہیں، کل میں نے ان میں سے 500 قضا ادا کر دی ہے، وہ 500 لکھا ہوا اگلے دن آپ لکھیں گے تو آپ ادا شدہ کی لکھ کر اس کو لکھ دیں گے کہ 500 نمازیں قضا، اس میں سے 5 نمازیں ادا ہو گئی اور بقیہ کتنی ہے وہ لکھ دیں گے. اس طرح کر کے جو اپنے ہر دوسرے دن تیسرے دن اگر ہو سکے تو ہر روزانہ اس کو ایڈ کرتے رہیں گے تو یہ آپ کی جو ہے وہ وصیت ایک جو ہے وہ بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ وصیت کے حوالے سے ہمارا وصیت بنانے کے حوالے سے ایک ہماری وہ خاکہ تھا. اب انشاءاللہ 10 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں، 10 منٹ کے وقفے کے بعد پھر آخری سیشن جو ہے ہم شروع کریں گے. 5 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہے ہم کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو وصیت کے بارے میں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تو سوال یہ بتایا جائے وہ بات کریں گے کہ عورتوں کا جو ہے نا کوئی حق نہیں، کوئی حصہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، ایک آدمی اس کے 4 بیٹے کا انتقال ہوا، اس کے چاروں بیٹے موجود تھے، وہ بھی موجود ہے، ان میں سے ایک بیٹے کا سال بعد 6 مہینے بعد انتقال ہوا. اب جو ایک بیٹا جس کا انتقال ہوا تو